الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ الطیبین الطاہرین وعلماء امتہ واولیاء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حاضرین محبت نال درود پاک پڑھو جا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ گرامی قدر میرے نہایت ہی محترم علماء ذی وقار اور معززین شہر، سب تو پہلے تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ دے واسطے ہیں، کیونکہ تعریف دے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ دی، اور حمد و ثنا تو بعد لکھاں تے کروڑاں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چھن کہ درود پاک آپ دا خاص ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد سورت ہے نساء اور 5ویں سپارے دی ایک آیت پاک دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک پڑھن دی تے عمل دی تے سمجھن دی توفیق دے۔ اج دی یہ تقریب سعید یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان تے منعقد ہے۔ میں دعا کردہ ہاں، تساں بھی دعا کرو کہ جنہ میرے برخورداراں نے، بھائیاں نے، ساتھیاں نے، اہل علم نے اس محفل دا انتظام کیتا ہے، میرے مولا انہاں دی طرفوں قبول فرما دے، انہاں دی عمر وچ، انہاں دی علم وچ برکتاں فرما، انہوں نے دین اور دنیا دے علم بھی عطا کر اور ترقی بھی عطا کر، اور میرے ملک پاکستان نو محفوظ فرما، میرے ملک پاکستان وچ اسلام دا بول بالا فرما۔ اس تو بعد میری اپنی ایک برادرانہ گفتگو ہے کہ شاید میرا درد میرے بھائی محترم خالد وٹو صاحب عرصے تو جاندے نے کہ میری خواہش یہ ہے کہ ساڑھے کولو کاش کے کم لیا جاندہ، ساڑھے کولو کم نہیں لیا گیا۔ میں آپ دی زندگی چ ہمیشہ اس گل تو بیزار ہاں کہ علم پڑھ کے تے پھر انسان نو کم کیڑا کرنا چاہیے۔ کیا جڑا اسی کم کر رہے ہیں یہ کوئی معیاری کم ہے، تعمیری کم ہے؟ یہ ساڑھے بچیاں نے محسوس کیتا ہے، تو میں داد دینا کہ ساڑھے علماء لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بزرگ ساڑھے آپ دی تعلیمات ضائع کر رہے ہیں، چاہیے کہ متفق ہو کے قوم نو پیغام دیں۔ وہ قوماں مٹ جایا کر دیا نے جڑیاں آپ دے مشاہیر نو بھول جاندی۔ مشاہیر امت ساڑھا اساسہ نے، انہاں دی وجہ نال امت قائم ہے۔ تو وقت دے پیش نظر میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، تواڈے واسطے پیغام یہ ہے
کہ کچھ لوگ میرے تو بزرگ ہو، کچھ میرے ہم عمر ہو، کچھ بچے ہو، دو تعلیمی مرکز دی بنیاد رکھی ضلع بہاول نگر دے اندر، مکتب فکر نے الگ الگ، کوئی مذہب الگ الگ نہیں ہے۔ علامہ مولانا غلام میر علی صاحب میرے بڑے بھائی صاحب دا جنازہ سی رحمہ اللہ تعالیٰ دا، ایک آدمی سپیکر وچ اعلان کر رہا کہ ویکھو کہ اج علامہ صاحب دے جنازے نال غیر بھی آئے نے۔ میں جلدی نال میک پکڑ کے پوچھا بھی کہڑے غیر آئے نے؟ آخر جی دیوبندی بھابی بھی آئے نے۔ میں کہا اللہ دے آدمی انج کہہ دے وہ کہ تمام مکاتب فکر دے لوگ آئے نے، تو غیر کس طرح ہو گئے؟ جو جنازے تے آ گئے وہ غیر کس طرح ہو گئے؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی کچھ سارے لوگ انہوں نے ول نہیں آتا، ترجمانی دا ول نہیں آ۔ کاش میرے کو وقت ہوں میں تھانوں، میرا دل کرتا ہے تھانوں یہ سبق سناواں کہ اسی نعرے تقسیم ہو گئے، اسی کپڑے تقسیم ہو گئے، کہ چونکہ اس رنگ دا کپڑا ہے، اس رنگ دی دستار ہے، اس دے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، یہ نعرہ لاتا ہے میری نماز نہیں ہوتی۔ انہاں نعرے دی بنیاد تے جاؤ، اسی تے صرف نعرے سنے نے تے لائے نے، انہاں نعرے دی حقیقت کیا ہے؟ میدان احد دے اندر جدوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تے کافراں نے حملہ کیتا ہے، اور تسی میرے نال بہتر جانتے ہو، میں تے کدنا جا طالب علم، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک نو حصار وچ لے لیا، اور سارے تیر انہوں نے آپ دے بازو تے برداشت کیے، اور ہر وقت وہ حدیث پاک میرے سامنے رہندی ہے کہ اتنے آپ دے تیر لگے کہ آپ دا وہ بازو شل ہو گیا سی اور لٹک گیا سی۔ تے جدو آپ مجمع وچوں گزردے نا تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے ایتھوں آپ دے ہاتھ نو بوسہ دیندے تے کی آندے یوم الاحد یوم طلحہ تے، او احد دا دن طلحہ لٹے تمہیں۔ تو میں عرض کر رہے ہیں کہ اتنے نعرے دی تاریخ ذرا دہرا رہے ہیں، بنیاد نعرہ کتوں چلا ہے۔ کفار نے مشہور کر دیتا کہ مات محمد، قتل محمد، کہ آپ نے قتل کر دیتا گیا، قتل ہو گئے نے، مر گئے نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، خبر بڑی پریشان کون ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم دوڑ کے جا کے انہوں نے کہا میں پتہ لواں سرکار نوں، آپ دی اکھ نال ویکھاں ماجرا کیا ہے۔ جدو ویکھا سرکار تو باحیات نے، الحمدللہ موجود نے، اتھے اے نعرہ لایا ہے حضرت عمر نے، نعرہ تکبیر۔ کیا ان وجہ سنو نا کیوں نعرہ لایا؟ یعنی آپ نے دیکھا، فرمایا اوم سس، او آ رہے سے نا کفار نعرے لان دے، قتل محمد، ماتا محمد، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس وقت آکھ لیا نا ہن آپ دے دل دی بڑاس پہ کٹ دے، سنو کیویں دل دی بڑاس کٹی۔ انہوں نے کہا اوم سس بزر اللات، ان دا معنی ہن میں کر نہیں سکتا، مجبور ہوں، علماء جان دے۔ اوم سس بزر اللات، محمد تا زندہ ہے، محمد تا، یعنی اس وقت نعرے دی ضرورت ہے ہی کہ نہیں؟ اج اسیں بے وقت نعرے لا رہے ہیں اور ان نعرے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تسی جا کے لات اور عزا دی شرمگاہ نو بوسہ دے، وہ محمد تے زندہ ہے۔ کیڑی وڈی گل ہے۔ جدو میں اکھ کھولیے تے اے جڑے یسر نال قرآن پڑھ دے سے، اندو تے نظم سی، شاید کسی نو یاد ہوئے، اسلام کی دنیا میں ہم دھوم مچا دیں گے، اسلام کی دنیا میں ہم دھوم مچا دیں گے، اللہ کے شیروں سے تم لڑنا مت ورنہ یہ مٹتے مٹاتے بھی تم کو مٹا دیں گے، یہ مٹتے مٹاتے بھی تم کو مٹا دیں گے۔
یہ مٹتے مٹاتے بھی تم کو مٹا دیں. یہ جذبات ہوں کوئی پیدا کر رہے ہیں. یعنی میری قوم ایسے استاداں تو خالی ہو, ایسے رائٹر لکھن والے تو خالی ہو. جو کچھ لکھا جا رہے ہیں تسی جان دو, اور کتاباں ساڑیاں اور نصاب کوئی ہور ترتیب دینا چاہتا ہے. ملک ساڈا وچ تہذیب کوئی ہور لیانا چاہتا ہے. اے جڑے میرے بھائی گل کر رہے سن خالد صاحب, اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر برکت دے, لیکن مینوں محسوس ہے تھوڑا جہا یا تو ڈر گئے نا, کیونکہ وقت گول کر دیندا ہے نا. پتھر نوں کسے چک کے ویکھیا بڑا گول ہے, انہاں کہ میرا سفر ویکھ میں کتوں آیا. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب دی بیان کردہ ہویا ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور جگہ تو پڑھا ہوئے, مگر میں یہ منوان لفظ سوچ رہا سا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم جس وقت آخیا کہ تسی تالیف قلوب پیدا کرو, مؤلفات قلب پیدا کرو, انہاں لوگاں نال تے نرمی کرو, تو آپ نے اتنے لفظ پتہ ہے کی فرمایا. پہلے جملے دہرا گئے نے بھائی صاحب, میں وہ نہیں دہرانے. میں کہ قبل از اسلام تو ایویں سے تے ہن تو اتنا نرم ہو گیا. تے اگے آکھیا کی, اگے جملے میں سنانا چاہنا, اگے کی آکھیا کہ امہات المومنین ساڑیاں جڑیاں ماواں نے نا نبی پاک دی بیویاں, مومنات امہات المومنین, اگر کتے انہاں دے پاؤں نو پے کے تے گھسیٹ رہے ہون, میں پھر بھی اس قافلے نو واپس نہیں بلاؤں. میں پھر بھی اس قافلے نو واپس, جس نو ترتیب دے کے حضرت محمد رسول اللہ نے بھیجا. انہاں دا نام سی حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن, یعنی آپ نے نام لیا کہ میں اسامہ بن زید نو واپس نہیں بلاواں گا. اے عمر, کیا میں اسلام دا جھنڈا سرنگو کر دیواں؟ کیا میں اس لشکر نو واپس بلا لواں جنوں نبی پاک نے بھیجا؟ کتنا جملہ عظیم. دیکھو نا, کوئی سوچ سکتا ہے. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری ماں اتنی تکلیف سانو پہنچ جاوے, اسی اتنی پریشان ہو جائیے, ساڈے تے اتنی مصیبت آ جائے کہ ساڈیاں ماواں دے پاؤں کتے گھسیٹ رہے ہون, میں پھر بھی اس لشکر نو واپس. کتنا استقلال ہے. تو میں عرض کر دیواں کہ آپ دی زندگی دے پہلو نے ذرا بیان کرنے واسطے میرا انداز ایویں نہیں ہے. میرا انداز ایویں کہ ایک ایک پہلو مکس گڈ موڈ کرن والا میں نہیں ہوں. یعنی ایک ہے کہ آپ دی فضیلت, ایک ہے آپ دے کارہائے نمایاں, یہ الگ بیان کرنے چاہیے کہ آپ نے کی کارنامے انجام دیتے ہیں. یعنی آپ دے کارہائے نمایاں وچوں یہ ہے کہ نبی پاک دے وصال تو بعد فوراً آپ نے اسلام دی حکومت نو قائم کیتا, جو ضرورت سی وہ مہیا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لوگ منکرین زکوٰۃ ہو رہے ہیں, میں انہوں نے تالیف قلوب کرا کہ وہ زکوٰۃ تو انکار کر رہے ہیں, میں انہوں کو زکوٰۃ وصول کرا, میں انہوں کو زکوٰۃ. اور تسی دیکھ رہے ہو ایسی حکومت موجود ہو جی بجلی نہیں وصول کر سکتی. بجلی دا کنڈا لا کے کوئی بیٹھا ہوں تو کوئی بل نہیں وصول کر سکتی. اور یہ کہہ رہی ہے حکومت, یہ جی حکومتہ مقابلہ کر رہی ہیں صحابہ نال. اگر میں تقریر کراں تو میں تھوڑے کو سوال کراں, کتنی چار شیٹ لکھی جا چکی ہے, خواہ اس دا نام بے نظیر ہوئے, خواہ اس دا نام نواز شریف ہوئے, خواہ کوئی ہوئے, خواہ کسے باشد, میرے سیاست نال کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ جناب کیمبرج یونیورسٹی پڑھ کے یہ سنداں لے کے جدو انہوں نے حکومت ملی تے چار شیٹ کرنے والا لکھ دے کہ اس نے اے غلطی کیتی, اے غلطی کیتی, اے غلطی کیتی, وہ لکھ کے گھر بھیج دیتا, چل دفعہ ہو, تینوں حکومت دا ول نہیں آنا, تو ناقص ترین آدمی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود فرما رہے ہیں, میرے دو وزیر زمین تے نے, دو وزیر آسمان تے نے. جی آسمانہ تے بھی تھوڑے وزیر ہو؟ فرمایا ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام میں میرے دو وزیر آسمانی نے, اور جڑے زمین تے میرے دو وزیر نے انہاں وچوں پہلے دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق, اور دوسرے دا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب تو پہلے تو تصور کرو نا, آپ دے آئے جڑی کھوپری دیتی رب نے دے وچ لیاؤ گل کہ سلطنت اتنی عظیم ہے جن دے وچ آسمانی وزیر بھی کام کر رہے ہیں اور زمینی وزیر بھی کام کر رہے ہیں. اور اس وزیر دی ایک تھوڑی جی میں ہمیں جھلک دے دوں. اس سلطنت عظیم سلطنت دا جڑا وزیر ہے, نسیم الریاض, ایک سیرت دی کتاب ہے نسیم الریاض, پڑھو.
ویسے تو یہ حدیث پاک دی ہیں نا ساری روایات حدیث پاک وچ انہوں نے لئی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء دی نماز تو بعد بیٹھے نے، ایک صحابی کدی آسمان دی طرف دیکھ دے نے اور کدی آپ دی طرف دیکھ دے. آپ نے فرمایا تو آسمان دی طرف کیا دیکھ دے؟ انہیں عرض کی تھی حضور یہ جڑا آسمان اتنے ستارے نال جگمگ کر رہے پتہ نہیں یہ کتنے ستارے نے. تو میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہو رہے جی کیا تہاڈی امت میں ایسا کوئی آدمی ہے جی اتنی نیکیاں ہون جنہیں آسمان تے ستارے نے؟ اہل علم بیٹھے ہو، اگر میں غلطی کراں تو لقمہ دے سکوں. تہاڈی امت میں ایسا کوئی آدمی ہے جنہیں اتنی نیکیاں ہون جنہیں آسمان دے؟ تے بڑا سوکھا جہا جواب نہیں سی. آپ فرماتے میں ستارے گنتا رہا اور آدمیوں دی نیکیاں میرے کو شمار نہیں. یہ سوکھا سوال ہے نہیں. آپ نے فرمایا ہاں نام ہے، میرا امتی ایک ہے. جی اس دا نام کیا ہے؟ فرمایا اس دا نام فاروق اعظم ہے. اس دا نام اس دیاں اتنی نیکیاں جنہیں آسمان دے. ہن گل سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا سلطنت مصطفیٰ دا وزیر ہے زمینی، ان دی ایک دی شان اتنی ہے. تواڈے وچوں میں چیلنج کرتے سال دا ٹائم دینا کوئی لب کے لے آؤ کوئی ہور بندہ جدی اتنی نیکیاں ہون جنہیں آسمان دے ستارے. کوئی ہے ایسا؟ اچھا جی یہ گفتگو ہو گئی. علامہ ابن سیرین ایک محدث نے معبر نے انہوں نے تبصرہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دی عادت مبارکہ اس طرح ہے کہ جدو گھر تشریف لے جاندے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہی ہوندی ہیں جدو حضور تشریف لے آندے اہلاً و سہلاً مرحبا. حضور جی آندے ہیں، حضور پانی پیش کراں، کھجور پیش کراں، گھر وچ کوئی چیز ہوندی میں پیش کراں تا کوئی ہے سرکار فرما دین تو خدمت کر دی نہیں تو سرکار بیٹھ جاندے تے بڑیاں خوش ہوندی ہیں. اے جتے حدیث پاک آ رہی ہے یا حمیرتی، آپ نے لفظ بولا ہے یا حمیرتی. آپ گھر وچ داخل ہوئے اس گفتگو تو بعد جدو داخل ہوئے نے تے آپ بولیاں نہیں ذرا پریشانی ہے. آپ نے فرمایا یا حمیرتی. یا حمیرتی دا محدثین نے ترجمہ جنہاں کول میں پڑھا ہے انہاں کہا میری لاڈلی، اے میرے شرم و حیا والی، اے میری سرخ و سفید، تینوں کیا ہو گیا، تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی حضور کیا میرے ابا حضور کو کوئی غلطی ہو گئی، ناراض ہو گئے؟ علامہ ابن سیرین دے لفظ نے کہ بیٹیاں دا ایک ایسا رشتہ ہے خواہ کتنی عظیم جگہ تے چلیے جان وہ ماں باپ دی خیر منگ دی، ماں باپ دی اس واسطے وہ پریشان نہیں. فرمایا کیوں پریشانی؟ حضور میرے ابا حضور کو کوئی ناراضگی ہوگی، غلطی ہوگی. کیوں کس طرح؟ جی تساں آج جدو فرما رہے سو تھوڑے کو کسی سوالی نے پوچھا کہ ایسا کوئی آدمی جی دی اتنی نیکیاں جنہیں آسمان دے ستارے نے تو میں نے امید پیدا ہوگی کہ آج اے مقام اے مرتبہ بھی میرے باپ نو ملے گا، اے مرتبہ بھی میرے. تو سرکار جدو تساں فرمایا کہ وہ فاروق اعظم ہے تو میں سمجھی کہ میرے ابا حضور کو کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی کہ اج انہاں دا مقام کم ہو گیا. اوہو آپ نے فرمایا کہ میری زبان وحی خدا ہے، میں اپنے کو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، جو میں نے کہا ہے سچ کہا ہے. فاروق اعظم دی واقعی اتنی نیکیاں نے جنہیں آسمان تے ستارے نے، مگر جہاں تک تیرے باپ دی بات ہے فرمایا ابو بکر صدیق دی ہجرت والی ایک رات ایک پاسے، فاروق اعظم دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے، پھر بھی ایک رات بہتر ہے. سارے یاری نبی نے سونے پر نہیں بیچوں یاراں ورگا، وہ صدقے جاواں صدیق اکبر تو جڑا ہی کو یار ہزاراں ورگا. ہاں جی پھر بھی ایک رات اور ایک قرآن پاک ہے. کس طرح بہتر ہے بھئی؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ قرب الہی واسطے ساری یہ سارے ذرائع نے اسباب نے. تو انبیاء علیہ السلام بارگاہ عزت دی کسی نے دم مارن دی مجال نہیں، عرض کرتے گئے نے یا اللہ رب آرنی انظر الیک رب آرنی. تو جدو واری آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے.
آپ دی گود وچ مولانا جلال الدین رومی فرماندے نے کائنات وچ کوئی یہو جہا لب تاں صحیح جن دی گود ہوے اور سر محمد مصطفیٰ دا آرام فرما رہے ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق تھوڑی جی سر نو حرکت دے کے تے بڑے ادب نال عرض کردے نے حضور جنہاں کولوں اسی چھپ کے ایسی وہ ساڈے مگر آ گئے, وہ ساڈے مگر آ گئے نے, اگر وہ آپ دے پیراں والے ویکھن تے سانو ضرور ویکھ لین گے. تے میں ایندا ترجمہ کرن لگیا تھوڑی جی جڑی عربی لینگویج ہے نا تسی اس نو جاندے نہیں, تسی آدھی زبان وچ کی کہہ دیندے ہو یار ٹینشن نہ لے آندے ہو نا, اے گل تھانوں سمجھ آ رہی, پریشانی نہ لے. سرکار نے تھوڑی جی آنکھ مبارک کھول کے فرمایا ابو بکر اج پریشان نہ ہو. ہن تسی دسو پریشانی دا مقام ہے کہ نہیں؟ پریشانی دی تا انتہا ہے, لیکن آپ فرما رہے ہیں پریشان. یہ قرآن پاک دا ترجمہ ہے, ترجمہ کر کے ویکھو. انہوں نے پھر عرض کی تھی تقاضا بشریت ہے, تقاضا بشریت ہے, عقل دا تقاضا ہے کہ حضور جاگو نا, حضور جنہاں کول چھپ کے آئے سی وہ آ گئے نے تے اگر آدھے پاؤں نو ویکھن سانو ویکھ لین گے. فرمایا نہیں نہ ڈرو نا. پھر جدو تیسری مرتبہ عرض کی تھی سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر آج نہیں ویکھ سکدے نہ تینوں نہ مینوں, کیوں آخر تو تے میں دونوں نہیں, اللہ بھی تے نال ہی ہے. ماں مومنہ دی جندی دی ہووے کیڑا ہور امام صدیق ورگا. ماں مومنہ دی جندی دی ہووے کیڑا ہور امام صدیق ورگا. جندے پیچھے حضور نماز نہیں دی کیڑا ہور امام صدیق ورگا. میری عادت ہے کہ تھوڑی تھوڑی ذوق دی گل بھی کردا مگر نال نال علم بھی نال رکھدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی زندگی چ فرمایا نا کہ اے ابو بکر چلو, ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا. مصلی رسالت معاب ہو گئی. مولوی صاحب تیرے مصلی تے کوئی کھڑا ہوئے تو پتہ نہیں تیرے کول پوچھے کوئی ہون دس. سرکار دا مصلی ہے, سید المرسلین دا مصلی ہے. کدی درد ہوئے علامہ اقبال ورگا تے پھر میں گل کراں. علامہ صاحب آدھے جدو انگریز آیا ساڈے ملک وچ پیچھے کہانیاں سنادا آیا دا, جدو تاتاری آئے وہ خلیفہ ہے جڑا خلیفہ ہے بغداد دا اون دی زندہ دی جلد اتاری کہ نہیں اتاری, یعنی مسلمانوں نال کیا تو کیا ہویا ہے. اندر جدو انگریز آیا ایتھے انہیں علماء دے جسم تے استریاں پھیری, کالے پانی بھیجے, جزیرہ انڈومان بھیجے. پھر انہیں چک بندی جدو آباد کاری کی تھی شروع, لوگوں نے اپنی طرف میل کیتا, آؤ میں تے بالکل تھوڑی بہتری واسطے آیا, تھوڑی بھلائی واسطے آیا. جدو چک ونڈن لگے, تقسیم کرن لگے, ہاں جی کس دا تھانوں ضرورت ہے؟ انہاں آکھا جی لوہار ہی چاہیے, درخان ہی چاہیے, فلانے چاہیے, اس دا ہاتھا بھی چاہیے. وہ لوگوں کو پتہ نہیں سی, انہاں آکھا جی مولوی دا ہاتھا بھی چاہیے. وہ گل سمجھ آ رہی کس دا ہاتھا؟ اسی مسلمان ہیں, سانو مولوی بھی چاہیے. انہیں گل سنی, انہیں کہا اتنا کچھ کرن تے باوجود حالی کون مولوی یاد کر. انہیں کہا نہیں مولوی دا ہاتھا نہیں ملے گا. مولوی دا ہاتھا چاکے چ وکیل صاحب بیٹھے نے دسن چاکے جڑے آباد ہوئے انہوں نے کسی مولوی دا ہاتھا الاٹ ہوا ہے, مولوی نو مکان نہیں ملے گا. جی پھر اسی نماز کس طرح پڑھاں گے؟ انگریز سمجھ گئے تو مسجد بنانا چاہتے, پھر وہی مولوی سسٹم ہے. انہیں کہا جی اگر تسی رکھنا ہے تو مسجد دی حجرے چ رہ لے. انہیں کہا جی پھر اس دی آمدنی دا حصہ لوہار دا سیر مان, درخان دا سیر مان, تے مولوی انہوں کی میں رکھاں گے, تنخواہ کون دے گا؟ اگر مولوی رکھنا ہے تو مولوی صاحب نو کہہ دے وہ کہ صبح و شام گھر گھر جا کے روٹیاں مانگ لیا کر. میں ایک رونا سنا رہا ہوں. علامہ صاحب روئے, آندھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جمیل پا لی, چھوٹی ہاتھ وچ لے لی, اپنا نام رکھایا اللہ دے نام تے روٹی دے, ٹکڑے منگنے منظور کر لے, مگر تھوڑا مسلح تو نہیں چھڈیا.
تہاڈا مصلا تھا یا اللہ میں ذلت قبول کر لئی مگر اذان کہنی تو نہیں چاہتی. کوئی آپ دی تاریخ بھی یاد رکھو. مصلا ہے کتنی بہت بڑا عہدہ ہے. تو انہوں پتہ ہی نہیں یہ مصلا کیا چیز ہے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. یہ مصلا ہی تو اصل چیز ہے. یہی تیرے کو چھیننا چاہتے ہیں. تیرا علم، تیری دولت، تیرا ایمان تیرے کو چھیننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نو آنکھوں نماز پڑھا کہ پتہ ہے نماز شروع ہوگی. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مینو بھی لے چلو نا مسجد. تو پہلے نہیں سنا سکتے. جماعت شروع ہوگی تو فرمایا مینو بھی مسجد. اور لفظ کہن واسطے میرے کو دل اور جگرا میرا ساتھ نہیں کرتا. دونوں صحابہ نے اٹھا لیا اور آپ دے پاؤں مبارک گسیٹ دے آ رہے ہیں. جدو قدم مبارک آپ دے زمین تے لگ دے آ رہے ہیں، تیسرے صحابی نے قدموں اٹھانا چاہے. فرمایا لا ترفعوا قدمیا، فرمایا میرے قدم نہ اٹھاؤ جی، لکیریں پہندے آ رہے ہیں تھوڑے قدموں تکلیف ہوئے گی. فرمایا جڑا گھر وچوں چل کے میں مسجد جاندا سا، میرا آخری سفر ہے، میرے یہ نشان کھلے رہے، میرے نشان، میرا ثواب ضائع نہ کرو. اتنی تکلیف وچ میرے آقا و مولا مسجد تشریف لے آئے. جدو مسجد تشریف لے آئے محسوس کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آ گئے نے. پیچھے ہٹے. او خلیفہ بلا فصل ہے، او اول فی الایمان ہے، سب تو پہلے ایمان لے آن والے ہے. او سفر و حضر وچ حضور دے نال رہن والے ہے. او یار غار ہے، او جنہاں رب کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. وہ ہے انہاں ویکھیا حضور آ رہے ہیں، مصلے تو پیچھے ہٹے. فرمایا قم فصلے، ابو بکر کھلا رہے نا تو نماز پڑھا، کھلا رہے تو نماز پڑھا. حضور تسی اگے کھڑے ہوندے سو، میں پیچھے آخدا سا پیچھے سے امام دے اللہ اکبر. مصلے تے تسی نہیں ہو تے میں تھوڑے ہوندیاں مصلے تے کیویں کھڑا ہوواں؟ سرکار نے فرمایا میرا حکم ہے، میں تینوں کھڑا کر کے تیرے پیچھے کھڑے ہو کے ویکھنا چاہنا ابو بکر صدیق میرے بعد میری امت نو کیویں قائم رکھے. ماں مومنہ دی جندی دی ہووے، کیڑا ہور امام صدیق ورگا جندے پیچھے حضور نماز نہیں تھی. کیڑا ہور امام صدیق جندے پیچھے حضور نماز نہیں تھی. کیڑا ہور امام صدیق ورگا. میں آخری روایت عرض کر کے اجازت لے ساں. آپ دی جڑیاں شاناں نے، اور کتاب تو بار جانا ویسے ہی زیب نہیں دیندہ، بندہ ممبر رسول تے بیٹھ کے تے جہالت دی گفتگو کرے. آپ نے فرمایا ابو بکر جی سارے انبیاء دی امتاں انہوں نے حکم ہوئے گا لے آؤ پیش کرو، حساب کتاب دیو. خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدیوں کے دفتر. قیامت دا دن ہوئے گا ہر ایک نو آدھے آدھی نفسا نفسی پئی ہوئے گی. رب فرماوے گا اے نوح آدھی امت پیش کرو، اے موسیٰ آدھی امت پیش کرو. سب آکھن گے یا اللہ کسی کہیں ہور کو شروع کر، کہیں ہور کو شروع کر، کہیں ہور کو شروع کرو. ماسٹر بھی ایڈے تیز ہوندے نے، وہ آدھے نے جلا لائک فیک بچے پہلے بٹھاؤ. ممتحن جدو لوے گا نا امتحان تو پھر نرم ہو جائے گا تو پھر دوسرے بھی نکل جان گے. تو سارے ڈری جاندے نے، وہ آدھے نے ساڑھے امتاں دے پلے تو کچھ ہے نہیں، یا اللہ کہیں ہور کو شروع کر. سرکار پہ فرما دینے ابو بکر سارے جواب دے جان گے. تو پھر رب کریم فرماوے گا محبوبہ آیا تو سب تو پیچھے پر تو لایا تیری امت دا حساب پہلے شروع کریں. جدو آخر میں پیش کراں گا، میں نے حکم ہوئے گا امت لے آؤ، تو میں آخر پتہ ہے کی کراں گا؟ جی حضور کی کرو گے؟ فرمایا میں تینوں پکڑ تیرا رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیا. ہن فہرست بنا دیو. میں کدی کدی بیٹھ کے سوچنا سرکار نے میں کیوں فرمایا. یہ کوئی غلو یا مبالغہ نہیں ہے، حقیقت یعنی پہلے جڑا نمبر شمار پہلے لگے گا وہ پہلے ہی جاوے گا نا، چونکہ اول ایمان ہے. سب تو پہلے مومنہ وچوں ایمان کون لے آئے؟
مرداں وچوں سب تو بڑے آپ ہی مانتے. پہلا نمبر آپ نے فرمایا میں پھر تینوں پیش کراں گا. پھر اکھے سن ابو بکر ہوئے گا کی جدو اکھے میں پیش کراں گا نا, میں نسیم الریاض دا حوالہ جڑا دے رہا سی اے اون دے وچ جدو میں پیش کراں گا تے رب کریم فرماوے گا اے میرے محبوب تو بندہ کہو جہا لے کے آ گئی. وہ بندہ لے کے آئے کدی استحییت من بیاض شعرہ, جن دی والاں دی سفیدی ویکھ کے مینوں حیا پہ آندا میں دے کول سوال کی کراں, میں دے کول حساب لواں. تیرے والاں دی سفیدی ویکھ کے رب فرماوے گا میں دے کول حساب. پھر یا رسول اللہ کی ہوئے گا؟ سرکار پہ فرماندے نے پھر ابو بکر تو پتہ ہے کی کرے گا, تو رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو جائے گا. تو آکھیں گا یا اللہ انج نہیں, مینوں پڑھایا ہے محمد مصطفیٰ نے تے اج حساب لینا ہے تو, تے اج حساب لے پتہ لگے تیرے محبوب نے مینوں کی پڑھایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. امتحان لے, حساب لے, میں تیار ہاں دین واسطے. تے یا پھر میرا مطالبہ پورا کر. تیرا کیا مطالبہ ہے کہ یا اللہ میں کلہ تو نہیں جانا, پھر جنہیں میرے پیروکار ہیں, جنہیں میرے دوست ہیں, جنہیں میرے محبت والے ہیں, صدیقین میری ایک پوری جماعت ہے. اگر رب کریم فرماوے گا اے ابو بکر تو صدیقین نو لے لے تے جنت دے 8 دروازے تیرا انتظار پہ کر دینے. فادخل الجنہ اذا ما شئت, تو جنت دے جڑے دروازے چچا جڑے تو مرضی داخل ہو جا, جنت تیرے انتظار پہ کر. میں تیرا حساب نہیں لینا. یہ ہے مقام صدیق. بات میری سمجھ آ رہی تے بالکل چھوٹی جی گل ہے. دا نام سیرت حلبیہ لوگ بول دے رہے ہیں, حلب آپ دی نسبت ہے نا, حالانکہ کتاب دا نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین والمامون, ایک تاریخ دی کتاب ہے, لیکن آسانی نال کہہ دیندے نے سیرت حلبیہ. انہوں نے لکھا اون دے وچ موجود ہے, میرے پاس سیرت حلبیہ موجود بھی ہے. ہاں علامہ صاحب فرماندے نے کہ جس وقت آپ دا وقت وصال دا قریب آیا, دورانی آپ دا نال نالی بھی دسدا جاواں 2 سال 7 مہینے ہے, کیوں بھی آپ دا دور خلافت کتنا ہے, تو تھانوں 2 سال تے 7 مہینے دیتے جان دسو کی کر لو گے. آپ نے مسیلمہ کذاب نال مقابلہ کیتا ہے, مدعی نبوت یعنی جھوٹی نبوت دا دعوے دار سی, اور ان دی عمر سی 150 سال. کتنی عمر سی؟ 150 سال. ان دے وچ 700 حافظ شہید ہوئے. اس مارکے وچ 700 حافظ شہید. اس وقت آپ نے محسوس کیتا کہ قرآن پاک دی حفاظت بھی ہونی چاہیے, یعنی قرآن پاک دے محفوظ کرنے دا آپ نے حکم دیتا. اور جتنے اطراف مانعین منکرین زکوٰۃ سن انہوں نے آپ نے جنگاں بھی کی تھی. یہ 2 سال تے 7 ماہ ہن جدو وصال ہو رہے ہیں, آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں, تے آپ فرماندے نے کہ اگرچہ میری بیٹی ہے مگر میں بھی کہنا میری بھی ماں ہے. پڑھ لو حدیث پاک, آپ کی عرض کرتے ہیں میری بھی ماں ہے. پیغام بھیجا کہ بیٹی جس وقت میں فوت ہو جاواں تے تو اجازت دیویں تے میں حضور دے نال قبر میری بن جاوے. آپ دے بیٹے نو وصیت فرما رہے کہ اے 1-2 کپڑے لے لو. انہوں لے لے کپڑے, مستعمل کپڑے. فرمایا جدید تے نویں کپڑے لین دی لوڑ نہیں, انہاں کپڑیاں نو صاف کر کے انہاں وچ مینوں کفن دے دینا, کیونکہ زندہ بندے نو مردے نالوں نویں کپڑیاں دی زیادہ ضرورت ہوندی. ایسا عمل کوئی دسو. اور بیٹی نے فرمایا تو میری ماں ہے, اگر اجازت دیویں تے میری قبر وچ میں بنا لواں. انہوں نے اگو جواب دیتا کہ اہل ہلو عقد کو اجازت لو, مجلس شورا کو. تو آپ نے فرمایا معاملہ کا لوائمت زلیخہ, تیرا معاملہ تو ڈر گئی ہیں جی میں زلیخہ عورتاں دے تانے کو ڈر دی سی بھی لوگ آکھن کے تاں اجازت دیتی سو بھی اندہ پیو ہے, تے اسی خیال دے ذریعے نال مسئلہ حل کر لینے. جی فرمایا جدو میں فوت ہو جاواں جنازہ پڑھ لینا تے میری میت نو روضہ رسول دے سامنے جا کے رکھ دینا اور آواز دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ساتھی یار غار حاضر ہے, اگر اجازت دے وہ تھوڑے کول دفنا دئیے, اگر اپنے آپ دروازہ کھل جاوے حضور اجازت دے دین تے دفنا دینا, جے نہ کھلے تو پھر واپس لے.
اس دنیا وچ حاجی نمازی تہجد گزار مجاہد شہید سب ہوندے رہن گے، مگر ایڈا مان کسے عاشق نو ہے جیڑا مان حضرت ابوبکر صدیق نو۔ اور پھر اس طرح ہویا آپ دی میت نو حضور دے سامنے رکھا گیا، پھر آواز دیتی گئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ اجل الرفیق بالرفیق، جلدی کرو دوست نو دوست نال ملاؤ، جلدی کرو دوست نو دوست نال، جلدی کرو، جلدی لے آؤ۔ ایویں نہیں سرکار دے نال مزار بنے۔ لوگ اتنے رک جاندے نے کہ وہ ایمان وچ اول نے، تو میں آخنا مزار وچ کون اول گیا؟ کیوں جی غار وچ کون اول گیا؟ جے ایمان وچ پہلے نے تو غار وچ بھی پہلے نے، تے جے غار وچ پہلے نے تو پھر سرکار دے نال مزار وچ بھی پہلے نے۔ جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں، اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے، ایک یاد سجن دی رہندی اے اور سبے گلاں۔ جس وقت آپ دے گھر وچ نکلے نے ہجرت دی رات، 70 کافر کھڑے نے، کسے نوں نظر نہیں آئے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جڑی وہ مٹی سر وچ رکھی سی، رب فرماتا تساں تے نہیں رکھی سونے، میں آپ رکھی سی۔ وہ کیویں ویکھ سکدے سن؟ اوتھے کسے نوں نظر نہیں آئے۔ تے آپ جدوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچے، میں کتاب دی گفتگو عرض کر رہے ہیں، انہوں نے دروازہ کھول دیتا، ایں قدم رکھیا، دروازے نوں ہاتھ نہیں لایا، سرکار نے جی پہلے دروازہ کھول دیتا۔ آپ نے فرمایا تینوں کیویں محسوس ہوا کہ میں آ گیا؟ کہ سرکار تسی فرما رہے نے محسوس کیویں ہویا؟ جس وقت تسی گھروں نکلے سو نا تے تھوڑے قدم جڑے نا میرے دل تے رکھیندے آ رہے سے، اور میں شمار کر رہا سا، اور میرے شمار نے مینوں انج آکھیا کہ ہن آخری قدم ہے حضور میرے دروازے تک پہنچا۔ اس طرح پھر میں ریکارڈ گلاں پیش کردا کہ یہ جڑا غزوہ تبوک تے آپ نے کی کیتا ہے، کس طرح کس مقام کتھے آپ نے کتنی مدد کیتی ہے، اسلام دی مالی، اسلام دی جسمانی، وہ بھی آپ دے حصے چ ریکارڈ۔ آپ دے بیٹے نے کہا سی نا کہ تسی میری تلوار دے سامنے آئے، میں پیو سمجھ کے تے میں ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تو میری تلوار دے سامنے آندا میں دشمن رسول سمجھ کے کدے بھی نہ تینوں چھڑا۔ یہ دا نام ایمان ہے۔ تو میں بڑا خوش ہویا، یہ جڑی تہاڈی یہ جڑی کوشش ہے، میں دعا کر سکنا، میں تہاڈے سامنے بیمار ہاں، لیکن میری بیماری ادو ٹھیک ہو جاتی ہے جدوں میں کوئی عملی زندگی قدم رکھنا کہ یہ اہل ایمان نو تازہ ویکھنا۔ میں دعا کرنا کہ یا اللہ انہاں نوجواناں نو، انہاں علماء نو، انہاں نو زندہ و پائندہ رکھ، انہاں نو توفیق دے۔ ساڈے ملک دے حالات میں چھیڑدا ہی نہیں، ادھر جاندا ہی نہیں، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے قابل ذکر جی چھیڑا۔ پمبا کجا نے ہم کتھے کتھے کہ میں پھمبے رکھاں، جسم سارا زخمی ہوا۔ کوئی کہانی کدھر چھیڑن والی ہے ہی نہیں۔ ایک کوشش کر لو، ہو سکتا ہے تھوڑی اس کوشش نال اللہ تعالیٰ تھوڑے ملک دے تے مہربانی چکر۔ اتحاد پیدا کرو اہل سنت و جماعت دا۔ جڑا میرے ساتھیاں دا ڈاکٹر مقدر حسین صاحب نے مینوں خاص کر دعوت دیتی، اے اہل سنت و جماعت دا جڑا اتحاد ہے، تنظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس نوں کامیابی نال ہمکنار فرماوے اور زیادہ تو زیادہ لوگوں نوں سمجھن دی توفیق دے۔ میں تھوڑے سارے واسطے دعا گو ہاں، تسی میرے واسطے دعا کرسو۔ وآخر دعوانا